پھر حج بھی ہو گیا۔ حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا۔ 1.5-2 مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ کلثوم، سلیمان نے کہا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے، وہاں نیا نظام رائج کیا جا رہا ہے، لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں؟ اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، کلثوم نے کہا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے۔ اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا ناممکن ہوگا۔ مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہئیں۔ سلیمان نے کہا، اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو طلیطہ اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے، بہت جلدی واپس آنا ہے، اور آخری بات سلیمان نے قاصد سے کہا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو۔ اپنے متعلق یہ بتانا کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ثابت ہوگا یا نہیں۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے تقریباً 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و کوائف سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں سے کی کایا پلٹ دی ہے۔ قاصد نے کہا، وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے، وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے، زندگی کی ہر آسائش، ہر سہولت اسی طبقہ کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے، ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔
بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالار طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے۔ قاصد نے جواب، بربروں کو جو مال غنیمت وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کیں کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ اگر خلیفۃ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولوں؟ قاصد نے کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ کی بجائے کلثوم نے کہا، جو خلیفہ کے ساتھ بیٹھی تھی، بے خوف ہو کر بات کرو۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے کہا، میں بہت سی سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، جس کسی کو پتہ چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں، اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور طارق کہاں ہیں، کیا وہ دمشق میں ہیں؟ پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ میں نے وہاں یہ دیکھا کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفۃ المسلمین۔ ہاں، خلیفہ سلیمان نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے۔ کیا آپ نے اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں لگایا کہ اندلس ایک خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آئے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلیمان نے اسے روکا۔ دربان کو بھیجو، ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے، کلثوم نے کہا۔ وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھا ہے۔ کلثوم کمرے سے نکل گئی۔ راہداری اور 2 کمروں میں سے گزرتی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بڑا ہی خوشنما کمرہ تھا۔ اس میں ایک خوبرو ادھیڑ عمر عرب بیٹھا تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ کلثوم سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ وہ ابو حنیف تھا۔ بیٹھ جاؤ، کلثوم نے اسے بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اندلس جانے کے ارادے باندھتا ہے۔ تم اس کے مشیر ہو۔ مشیر تو اس کے اور بھی ہیں، لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتارا ہوا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ابو حنیف نے کہا۔ نئی بات کرو، قاصد کیا خبر لایا ہے اور سلیمان کیا کہتا ہے؟ کلثوم نے اسے قاصد کی تمام باتیں سنائیں، سلیمان کا رد عمل بھی سنایا اور کلثوم نے سلیمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا۔ یہی مشورہ دوں گا، ابو حنیف نے کہا۔
سلیمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھ کلثوم، اندلس سے جو لونڈیاں اور کنیزیں موسیٰ بن نصیر نے سلیمان کو تحفے کے طور پر دی تھیں، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیاں نہیں تھیں، یہ شاہی خاندان اور امراء کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، کلثوم نے کہا۔ خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اندلس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا۔ کیا مشورہ دوں؟ کلثوم نے اپنا دایاں ہاتھ چھری کی طرح اپنی شاہ رگ پر پھیرا۔ فوراً جاؤ، کلثوم نے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اندلس جانے کا مشورہ نہ دینا۔ ابو حنیف تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا۔ وہ تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سر بمہر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ یہی قاصد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو النصر ایوان خلافت کا ایک قابل اعتماد عہدے دار تھا۔ ابو النصر اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے۔ اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا امیر المومنین، ابو النصر نے کہا۔ ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو۔ باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔